یا ایھا الذین آمنو، پہلے کیا تھی جی؟ الذین ينفقون کے نیچے ترغیب اخلاص تھی یا نہیں؟ اب فرماتے ہیں اخلاص ہو تو ثواب ملے گا، اخلاص نہ ہو تو ثواب نہیں ملے گا۔ لکھو عنوان: بطلان ثواب در عدم اخلاص۔ اخلاص نہ ہو تو ثواب باطل، بطلان ثواب در عدم اخلاص۔ اے ایمان والو، نہ باطل کرو اپنے صدقوں کو ساتھ احسان کے، اور کس کے ساتھ؟ ایذا کے ساتھ۔ مثل اس شخص کے جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو واسطے دکھلاوے لوگوں کے۔ جیسے دکھلاوے کا خرچ کرو وہ بھی باطل، اسی طرح من و اذا کے ساتھ بھی صدقہ کا ہوتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ وہ خرچ کرتا ہے اپنا مال لیکن نہیں ایمان لاتا ساتھ اللہ کے، نہ ساتھ دن قیامت کی، تو اس کی دو وجہ ہیں: ایک تو بے ایمان ہے تو کافر کا صدقہ قبول ہوگا، اور دوسرا کیا ہے؟ ریاکار ہے، تو دو مرض ہیں اس کے اندر، تو جیسے اس کا صدقہ قبول نہیں اس کا بھی قبول نہیں۔ اب اس کی مثال دی گئی، اس کی مثال ایسے ہے، میرے عزیز، جہاں پتھریلی زمینیں ہوتی ہیں نا، پتھریلی زمینیں، سمجھے، تو وہاں پتھر کے اوپر اگر ڈال دو دانا تو دانا اگے گا۔ دانا اس وقت اگے گا کہ پتھر جو ہے نا، ایک تو چکنا پتھر نہ ہو، کھردرا ہو، کیا، اور دوسرا اس کے اوپر کیا ہو؟ مٹی ہو۔ تو مٹی کے اندر دانا ڈالو گے تو مٹی اس کے کھردے پتھر کے اندر جم جائے گی نا، تو پھر دانا پیدا ہوگا، پہاڑی علاقوں کے اندر اگے گا۔ لیکن اگر پتھر ہو املس، املس جانتے ہو، بالکل صاف چکنا، کھردرا نہ ہو، بالکل چکنا ہو، اور اس اوپر مٹی بھی ہو، اور آپ دانا ڈالیں تو بارش ہے تو بارش دانے کو بہا لے جائے گی، مٹی کو بھی بہا لے جائے، کیونکہ پتھر کھردرا نہیں، چکنا ہے، صاف ہے۔ تو فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ نے خرچ تو کیا لیکن آندھی چلی، بارش چلی، کس کی؟ ریاکاری کی، من و اذا کی، تو آپ کے دانے کو بہا لے گی، دانا نہیں ہوگا، پودا نہیں ہوگا۔ یہ سمجھی بات؟ تو جس طرح وہ شخص پھل نہیں اٹھاتا، تمہارے انفاق سے بھی ثمرہ نہیں ملے گا تم کو۔ دیکھو جی، فَمَثَلُهُ، مثل بمانے حالت، پس حالت اس کی مثل حالت چکنے پتھر کے ہے۔ صفان کا معنی لکھو جی، چکنا پتھر، مثل حالت چکنے پتھر کے ہے کہ اس پہ مٹی ہو، پس پہنچے اس کو بارش سخت، وابل المنا، بارش سخت، اور وہاں دانا بھی ہو، ادھر دانا نہیں لکھا ہوا، دانا بھی ہو، بارش سخت، فترکہ صلدا، پر چھوڑ جو اس کو بالکل صاف۔ تو جس طرح وہ شخص پھل نہیں اٹھائے گا دانے سے، یہ اٹھائیں گے، ان کے لیے بھی ثمرہ نہیں ہوگا۔ لا یقدرون، نہیں قادر ہوں گے ایسے منفق۔ لا یقدرون کا فاعل کون بنے گا؟ ایسے منفق جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، من و عذاب پہ خرچ کرتے ہیں، نہیں قادر ہوں گے ایسے منفق اوپر کسی چیز کے قیامت میں اس سے کہ انہوں نے کمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نہ رہنمائی کریں گے کافر لوگوں کی بہشت کی طرف۔ ادھر رہنمائی سے مراد کیا ہے؟ بہشت کی رہنمائی، یہ ضرور لکھو، کیونکہ لا یقدرون علی شیء قیامت میں ہوگا یا دنیا میں ہے؟ ٹھیک، تو یہاں بھی ایسے ہوگا کہ دنیا کی رہنمائی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی فرمائیں گے کافر لوگوں کو بہشت کی۔ اچھا جی، یہ تو تھا بطلان ثواب در عدم اخلاص، اور اس کی مثال دی گئی۔ اب مثال ہے اخلاص کی، وَمَثَلُ الَّذِينَ کے نیچے لکھو مثال برائے اخلاص، مثال برائے اخلاص۔ ادھر بھی الذین سے پہلے نفقہ کا لفظ معذوف ہے، مثل نفقۃ الذین، مثال ان لوگوں کے خرچ کی
جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال واسطے طلب کرنے رضا اللہ کے. ایک تو اللہ کی رضا ہے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اس کا معنی لکھو، اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھ کر. تثبیت معنی مضبوط رکھ کر، انفسا کا معنی دل، اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھ کر. مضبوط رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، مثال پر ہم چندے کی ترغیب دیتے ہیں کہ خرچ کرو مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے خرچ کرو، تو لکھوا دیا جی 50,000 روپیہ دیں گے، 1,00,000 روپیہ دیں گے، لکھوا تو دیا مولوی صاحب کی ترغیب پہ، لیکن جب گھر پہنچے تو کہنے لگے ہوئے مجھ سے تو غلطی ہو گئی، اس کی ترغیب دینے میں جلد بازی کی، اب کہاں سے پیسے خرچ کروں گا. تو دل کو اس نے مضبوط کیا یا ڈھیلا ملا کر دیا؟ تو دلوں کو مضبوط ایسے کرو کہ دینے کے بعد پریشانی نہ ہو، یا لکھوانے کے بعد پریشانی نہ ہو کہ میں نے ایسا کام کیوں کیا، غلطی کی بہت سے. یہی ہے، آپ دلوں کو مضبوط رکھ کر دیتے ہیں. ان کی مثال دیکھو، کمثل جنت، ایک باغ ہو جی ٹیلے کے اوپر. یہ ٹیلے کا باغ کیوں کہا ہے؟ آپ دیہاتی لوگوں سے پوچھو تو ٹیلے کی مٹی بڑی زبردست طاقتور ہوتی ہے. بڑے بڑے ٹیلوں کی مٹی کیا ہوتی ہے؟ طاقتور. لوگ وہ مٹی اٹھا کے اپنے کھیتوں میں ڈالتے ہیں. ایک تو مٹی طاقتور ہوئی، دوسرا ٹیلے کے اوپر جو باغ ہوگا اس کو ہوا اچھی لگے گی یا نہیں؟ اسی طرح روشنی بھی اچھی لگے گی. باغ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو دھوپ بھی لگے، روشنی ہو، ہوا لگے، اور پھر بارش ہوگی نا تو بارش اپنی مقدار تک وہاں رہے گی. زیادہ بارش ٹیلے سے نیچے بہ جائے گی، اور نیچے جو باغ ہوگا نا تو وہاں بارش بہت زیادہ ہو، اتنی بارش کڑی رہے تو باغ تباہ ہو جائے گا یا نہیں؟ کچھ دنوں کے بعد گل سے، اس لیے ٹیلے کا باغ کہا. دیکھو جی، کمثل جنت، مثل باغ کے اوپر ٹیلے کو ہو، اصابہ وابلون، پہنچے اس کو سخت بارش، فآتت اکلھا ضعفین، پس وہ لاتا ہے اپنے پھل دگنے. بارشیں پہنچتی ہیں دگنے پھل لاتا ہے. پس اگر نہ پہنچے اس کو بارش زیادہ تو فتلون، تو پس پھواری صحیح. تل کے دو معنی کیے جاتے ہیں، ایک تو پھوار، بھئی ایک زیادہ بارش ہوتی ہے، دوسری کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی پھوار ہوتی ہے، صرف ایسے معمولی چھڑکاؤ ہو جاتا ہے. تو تل کا معنی پھوار بھی ہوتا ہے اور تل کا معنی شبنم بھی ہوتا ہے. کیا؟ شبنم بھی کافی ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ صاحب تو اس کے جانتے ہو، دیکھنے والا ہے. ہارون الرشید سویا ہوا تھا اور اس کو ایک غلام دبا رہا تھا، ایک باندی دبا رہی تھی، سمجھے؟ تو غلام اور باندی نے آپس کے اندر تھوڑی سی مذاق کی. آزاد ہوتے ہیں گھر قریب غلام باندی. تو ہارون الرشید ناراض ہو گیا، کہنے لگا تمہیں شرم نہیں آتی؟ آپس میں آئندہ اگر اس کا نام لیا تو یاد رکھوں گا، سنا دوں گا. وہ باندی کو کہا کہ آئندہ اگر اس کا نام لیا تو تجھے کیا دوں گا؟ سزا دوں گا. تو بات ہوئی، ختم ہو گئی. تو الحمدللہ ان دنوں 1000 سے زائد باندیاں تھیں ہارون الرشید کی، لیکن ان پہ کنٹرول کرتی تھی اس کی بیوی زبیدہ. نماز صبح کے بعد سب کو تلاوت میں مشغول کر دیتی، قرآن کی تلاوت کرتی، سمجھے؟ تو ایک دن وہی ہارون الرشید بیٹھے ہوئے تھے یا سوئے ہوئے تھے اور وہ باندی تلاوت کر رہی تھی. تو قرآن کی تلاوت کرتی آئی. اس غلام کا نام تھا تل. کیا نام تھا؟ تو ہارون الرشید نے کہا تھا آئندہ اگر اس کا نام لیا نا تو تجھے ڈانٹوں گا، سزا دوں گا. اب پڑھتی آئی ہے، کہتی ہے فآتت اکلھا ضعفین فإن لم یصبھا وابل
فالذی نہانی عنہ امیر المومنین. وہ تل تو نہیں کہنا تھا نا اس نے, وہ غلام کا نام کیا تھا؟ تل. اگر تل کہہ دیا تو اس کا نام آتا ہے تو کہنے لگی فالذی نہانی عنہ امیر المومنین. تو اس کے بعد وہ لفظ ہے جیسے امیر المومنین, تو امیر المومنین بہت پڑے کہہ گیا کہنے کا لیا کر نام لیا کریں گا. ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ, مثال نفقات فاسدہ بعد الصحت. کبھی یوں ہوتا ہے کہ آدمی خرچ تو کرتا ہے اخلاص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ خرچ کیا تو نفقہ صحیح ہو گیا نہیں؟ بھائی اخلاص کے ساتھ خرچ کرو, نفقہ کیا ہو گیا؟ صحیح. لیکن شرط بقا نہیں پائی جاتی, شرط صحت پائی جاتی ہے نفقے کے اندر لیکن شرط بقا نہیں پائی جاتی, تو پھر وہ فاسد ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں اللہ کی رضا کے لیے ایک طالب علم پہ خرچ کرتا ہوں, ایسا میں نا, تو اللہ راضی ہو جاتا ہے, میرا خرچ کیا ہے؟ صحیح ہے. طالب علم پہ خرچ کیا, لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ طالب علم جو ہے میری بے فرمانی کرتا ہے تو میں اس کو پکڑ کے ڈنڈا بھی مارتا ہوں, کہتے تو حیا شرم نہیں آتی؟ کل تیرے اوپر میں نے خرچ کیے تھے, پیسے خرچ کیے, اب میری بے فرمانی کر گیا, وہ ثواب ختم. احسان جتلانے کے ساتھ صحت کے بعد بھی ختم ثواب. کبھی احسان نہ جتلایا کرو. شاگرد کوئی غلطی کرے بے شک ڈنڈے مارو, جو کچھ کہو, لیکن یہ کبھی نہیں کہنا کہ میں نے تو چکا دیے تھے, پیسے دیے تھے, تجھے پہ خرچ کیا تھا, تو نمک حرام ہے. یہ بات کہی تو بس گیا. دیکھو جی, یہ مثال کس کی ہے؟ نفقات فاسدہ بعد الصحت. صحت کے بعد بھی نفقہ کیا ہو جاتا ہے؟ فاسد ہو جاتا ہے. اس کی مثال یہ دی گئی کہ دیکھو بھائی, ایک آدمی ہے بوڑھا اور اس کا باغ ہے, اور اس کے سارے رزق کی اور معاش کی دار و مدار کس پہ ہے؟ باغ پہ ہے. سارے گھر کا خرچہ کس سے آتا ہے؟ باغ سے آتا ہے, کیونکہ اس کی اولاد بالکل ننھی منی ہے, چھوٹی ہے, وہ کماتی نہیں ہے. تب دیکھو اس کے اوپر دار و مدار ہے باغ کے اوپر, اور اللہ تعالی کی طرف سے اگر آندھی آ جائے, آگ کی آندھی, اس کے باغ کو جلا دے تو کتنا نقصان ہے یا نہیں؟ جو تم نے جو خرچ کیا اللہ کی راہ کے اندر, تو ثواب کے امیدوار ہو یا نہیں؟ پھر تم نے جو کہا نمک حرام کہا, ایذا دی, احسان جتلایا, تو اس آندھی نے تمہارے ثواب کو جلا دیا نہ جلا دیا؟ دیکھو جی, ایود احدکم, کیا چاہتا ہے تمہارا یہ کہ اس کے لیے باغ کھجوروں کا, انگوروں کا, جاری ہو نیچے اس کے نہریں, اور واسطے اس کے بیچ اس کے ہر قسم کے پھل ہوں, واسابہ الکبر, اور پہنچے اس کو بڑھاپا, اس کی اولاد کمزور ننھی منی, پس پہنچے اس کو آندھی. یہ سار کا من کا لکھنا ہے, آندھی پہنچے, ایسی آندھی کہ اس کے اندر آگ ہو پر جلا ڈالے, تو کتنا نقصان ہوگا. اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تمہاری آیت کو تاکہ تم غور و فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا, ترغیب انفاق از مال طیب, ترغیب انفاق از مال طیب, اللہ کی راہ میں مال جو خرچ کرو پاک ہو اور عمدہ ہو. طیب کا انہیں کیا کرنا ہے؟ صرف پاک نہیں, پاک کے ساتھ کیا عمدہ بھی ہو, اچھا بھی ہو. سمجھے جی؟ یہ نہ ہو کہ اچھی بکری اپنے پاس کھڑی کرو اور کمزور بکری کس کو دے دو؟ غریبوں کو دے دو. غلط ہے. اللہ کی راہ میں اچھا مال دینا چاہیے. اے ایمان والو, خرچ کرو عمدہ. طیبات کے نیچے مانا عمدہ چیزیں, تو خرچ کرو عمدہ وہ چیزیں جو کماتے ہو تم. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, اور اس سے کہ نکالا ہم نے واسطے تمہارے زمین سے. زمین سے غلہ نکلتا ہے نا, تو غلہ بھی کیسا دو؟ عمدہ غلہ, پیسے بھی اچھے, جانور بھی اچھے, غلہ بھی عمدہ. بلا تیممو, اور نہ قصد کرو تم ردی چیز کو. خبیث کا منع ردی لکھو.
اور نہ کس کرو ردی چیز کو اس سے کہ خرچ کرتے ہو تم، حالانکہ نہیں تم لینے والے اس کے، مگر یہ کہ چشم پوشی کرو تم اس کے۔ تمہیں اگر کوئی ردی چیز دے تو لوگے؟ تمہارے بیٹوں کو کوئی آدمی آم دے، خراب بدبودار آم، گلے سڑے، لوگے؟ نہیں لوگ۔ چشم پوشی کرو تو اور بات ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ آم خراب ہو جائیں، سڑ جائیں تو جاؤ مولوی کو جا کے دو، طلباء کو جا کے دو، یہ حالتیں ہیں۔ ایک دفعہ پتہ نہیں کسی نے کیا حرکت کی، وہ ہمیں آٹا دیا، بالکل کڑوا آٹا، زہریلا ہوتا ہے کڑوا آٹا۔ تو ہمارے ایک حافظ صاحب ہیں، ان کو بھوک جلتی لگتی ہے، تو میں نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے، نابینے ہیں، کہ پہلے روٹی لے لیے کو۔ انہوں نے جو پہلے روٹی لی، ابھی شروع کی تھی بورچوں نے، تو کہنے لگے کہ کڑوی ہے، تو میں نے بورچوں کو کہا بس رکھ دو، سمجھے جی؟ بلکہ روٹیاں پکوائیں، روٹیاں پکواؤ کسی جانور کو دے دیں گے، کہ بھینس والوں کو جانور تو کھا لیتے ہیں، اور آٹا گوندو اور طلباء کو کھلاؤ، اچھی چیز کھلاؤ۔ تو میں نے جمعہ پہ کہا بغیر نام لیے کہ کچھ حیا کیا کرو، اپنے لیے تو زہریلا آٹا کڑوا نہیں، طلباء کو کڑوا آٹا دے کرتے ہیں لوگ ایسے۔ اچھا کہاں ہے جی؟ ولا تیمموا الخبیث، جی الا ان تنفقوا، مگر یہ کہ چشم پوشی کرو، اور جان لو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تمہارے صدقات سے، اور حمید ہیں، تعریف کیے ہوئے ہیں۔ تم تعریف نہیں کرو گے تو اللہ کے مخلوق فرشتے تعریف کرتے ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر، تنبیہ بر مزاحمت شیطان، شیطان مزاحمت کرے گا، لیکن تنبیہ کی گئی کہ شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، تنبیہ بر مزاحمت شیطان۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے نا تو شیطان تمہیں ڈرائے گا کہ تمہارا مال کیا ہوگا؟ کم ہوگا، مال کیا ہوگا؟ کم ہوگا، ایسے ڈراتا ہے، تمہارا مال کیا ہوگا؟ کم ہوگا۔ تو شیطان سے نہ ڈرنا، زیادہ خرچ کرنا ایسا۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ڈراتا ہے تم کو، یہاں وعدہ کا معنی نہ لکھو، ڈرانا لکھو، ڈرانا، آگے وعدے کا معنی لکھنا۔ شیطان ڈراتا ہے تم کو کس سے؟ فقر سے، کہ اگر خرچ کیا تو پیسے تھوڑے ہو جائیں گے، اور حکم کرتا ہے تم کو ساتھ بخل کے۔ بھائی دوسرے مقام پہ فحشا کا معنی بے حیائی ہوتا ہے، زنا، یہاں فحشا کا معنی کیا ہے؟ بخل ہے، لکھو، حکم کا تم کو بخل کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ وعدہ دیتے ہیں تم کو۔ پہلا یعدو کا معنی ڈرانا تھا، اس یعدو کا معنی کیا ہے؟ وعدہ دیتے ہیں تم کو بخشش کا اپنی طرف سے اور فضل کا، کہ میری راہ میں خرچ کرو، تمہارے گناہ بھی بخش دوں گا اور زیادہ دوں گا۔ فضل کا معنی کیا ہے؟ تم 100 روپیہ خرچ کرو گے، ہم 1000 تمہیں دیں گے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں اور کیا جاننے والے ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت کے نیچے لکھو فہم دین، حکمت کا معنی دین کی سمجھ، دیتے ہیں فہم دین جس کو چاہتے ہیں، اور وہ شخص کے دیا گیا فہم دین پستا کی دیا گیا خیر کثیر، کیونکہ دین کی سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ، سب سے بڑی چیز یہی ہے نا، دین کی سمجھ کے ساتھ انسان کے عقائد بھی درست ہوتے ہیں، اعمال بھی درست ہوتے ہیں۔ دین کی سمجھ نہ ہو تو پھر اولو العزم رسول کس کو کہہ دیتے ہیں؟ کل سنا تھا نا، یہ حالتیں ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نئی نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے، مستفیدین وہی ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ، تاکید رعایت شرائط، خرچ کرنے کے جو شرائط ہیں نا ان کی تاکید کی جاتی ہے، تاکید رعایت شرائط۔ بھئی خرچ کرنے کے شرائط کیا ہیں؟ شرط صحت کیا ہے؟ اخلاص، پہلی شرط صحت ہے کیا؟ اخلاص ہوگا تو صحیح ہوگا ثواب، نفقہ، اگر اخلاص نہیں ہوگا تو ابتداءً بھی نفقہ صحیح نہیں ہوگا۔ دوسری شرطیں ہیں بقا کی، کس کی؟ کہ شرط کرنے کے بعد احسان نہ جتلاؤ، شرط کرنے کے بعد ایذا نہ دو، شرط کرنے کے بعد ریاکاری نہ کرو، یہ سب شرائط کا خیال کرو۔
تاکید رعایت شرائط، اور جو کچھ خرچ کرو گے کوئی خرچ یا منت مانو گے کوئی منت تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کو۔ منت کس کی ہو، اللہ کی ہو یا غیر کی ہو؟ بھائی آپ کی خدمت میں میں عرض کر رہا ہوں، پہلے مولوی صاحبان کو کہا تھا کہ جن مولویوں کا نام ہے نظر محمد، کیا تو ایسے نظر نہ لکھا کرو، کس کے ساتھ لکھا کرو؟ زا کے ساتھ، با زا، کیونکہ نظر خدا کی ہوتی ہے، حضور کی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے مولوی تھے ایسے نظر محمد زال کے ساتھ لکھتے تھے، تو میں نے ان کو رکھا، اللہ کے بندے سوچو، بڑے بڑے مولوی ہو کے نظر محمد ایسے غلط لکھتے ہو۔ یا منت مانو کوئی منت تو اللہ جانتے ہیں، منت اللہ کی ہو اور نہیں واسطے ظالموں کے کوئی مددگار۔ ظالم کون ہے؟ جو غیر اللہ کی نظر مانے، کیا یا بے جا خرچ کریں۔ ان تبدو الصدقات، میرے محترم صدقات کے لیے دیکھا جاتا ہے، عام اگر چندہ ہو رہا ہو تو بے شک آپ ظاہر ضرور لکھائیں تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ظاہر ظہور زکوٰۃ دو، جیسے یہ نماز ظاہر ظہور کرتے ہو، سمجھے؟ اس کے علاوہ باقی صدقات نافلہ ہے نا، اس کے اندر کیا اچھا ہے؟ پوشیدگی بہتر ہے، سمجھے؟ پوشیدہ دو۔ یہ ان تبدو صدقات، اگر ظاہر کرو تم صدقات ہو فنعمہا، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ نعمہ ہے اصل میں تھا نعمہ شیئن ہے، کیا؟ نعمہ شیئن ہے مقصود بالمد بن جائے گا۔ یہ عربی عبارت کے لحاظ سے ترکیب بھی رہا، کئی دفعہ پڑھا ہے، تو یہ بھی اچھی چیز ہے۔ بین تو کوہا، اور اگر چھپا کے دو صدقات کو اور دے دو فقراء کے ہاتھ میں تو یہ بہتر ہے، ظاہر کرنے سے چھپا کے دینا بہتر ہے صدقات نافلہ میں۔ اچھا جی، وَيُكَفِّرْ ثَمْرًا، جب تم صدقات کرو گے نا تو الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ جو ہے اللہ کے غصے کو مٹا دیتا ہے۔ صدقہ کرنے سے صغیرہ گناہ بھی مٹ جاتے ہیں، جیسے نماز سے مٹتے ہیں نا، صدقہ کرنے سے بھی مٹتے ہیں، یہی ہے ثمرہ۔ اور مٹائے گا اللہ تعالیٰ تم سے بعض گناہ تمہارے، من تبیزیہ ہے، بعض لکھو بعض گناہ تمہارے، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے کرتے ہو خبردار ہے۔ لیسا علیک ہداہم، عموم احسان لکھو، عموم احسان بمسلم و کافر، عموم احسان بمسلم و کافر، مسلمان پہ بھی احسان کرو، کافر پہ بھی احسان کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام کو خیال ہوا کہ ہم اپنے کافر رشتہ داروں پہ خرچ نہ کریں، ان پہ خرچ نہ کریں، کافر رشتہ دار وہ تنگ ہو کے مسلمان ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت میں خود حضور کو بھی خیال ہوا، حضرت کو، کہ کافر رشتہ داروں پہ خرچ نہ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نہ، جو مستحق ہو محتاج ہو چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو اس پہ کیا کرو؟ خرچ کرو۔ لیکن آپ ایک سوال کریں گے، حدیث پاک میں آتا ہے لا یاکل طعامک الا صالح، تیرا کھانا کون کھائے؟ نیک آدمی۔ وہاں پہ نیک آدمی کھانا کھائے، ادھر ہے کہ ہر ایک کو دو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ طعام ہے دو قسم، ایک طعام ہے ضیافت کا، ایک طعام کس کا ہے کہ کسی کو مہمان بنا کے لاؤ اعزازی طور پہ، یہ ضیافت ہوتی ہے۔ اور دوسرا طعام ہے حاجت کا، کیا کہ ایک بھوکھا آدمی محتاج آتا ہے، تمہیں کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے کھلاؤ، تو فرق ہے یا نہیں؟ تو طعام حاجت ہر ایک کو دو، بھوکھا ہر ایک کو کھانا دو چاہے مسلمان ہو، لیکن مہمانی کر کے آنا ضیافت کے طور پہ، وہ کافر کو وہ اعزاز نہ دو۔ کس کو اعزاز دو؟ وہ مسلمان کو۔ اب سمجھ آ گیا؟ طعام ضیافت سالے کے لیے ہو، طعام حاجت ہر ایک کے، کتے کو بھی روٹی ڈالتے ہو ایسے میں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میری حکومت کے اندر اگر کتا بھوک سے مر گیا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا کیا عمر تو نے کتے کے لیے کیوں نہیں انتظام کیا گیا؟ لو مات الکلب علی شط الفرات جوا لکان عمر مسئولا، روایت ہے، سمجھے جی؟ دیکھو جی، لیسا علیک ہداہم، نہیں تیرے ذمہ ہدایت پہ لانا ان کا،
کہ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ خرچ نہ کرو، مجبور ہو کے کس پہ آئیں گے؟ ہدایت پہ۔ تو ہاں تیرے ذمہ نہیں ہدایت پہ لانا، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ لیکن وما تنفقوا، تم خرچ کرو ہاں، اور جو ہی خرچ کرتے ہو تم مال سے، خیر کے نیچے کا لکھنا ہے، اور جو ہی خرچ کرتے ہو تم مال سے، فال انفسکم، اپنے فائدے کے لیے، اور یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے ہر حاجت مند کو دینے سے۔ یہ فائدہ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ ہر محتاج کو دو، چاہے کافر کیوں نہ ہو، اور جو خرچ کرتے ہو مال سے اپنے فائدے کے لیے۔ وما تنفقون، فائدہ نمبر 2، اور نہیں خرچ کرتے تم مگر واسطے طلب کرنے کس کے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر، فائدہ نمبر 3، اور جو ہی خرچ کرو گے تم مال سے پورا دیا جائے گا ثواب اس کا طرف تمہارے، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ تو خرچ کرنے سے اللہ بھی راضی ہوگا دنیا میں، اور قیامت کے دن تمہیں کیا ملے گا؟ ثواب بھی ملے گا، دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ للفقراء، حقیقی مستحقین صدقات کا بیان۔ مستحقین صدقات بہت ہیں، ہر حاجت مند غریب جو ہے مستحق ہے صدقات کا، لیکن حقیقی مستحقین کا بیان ہے۔ حقیقی مستحقین صدقات، حقیقی مستحقین صدقات یہ طالب علم ہے۔ کون ہے جی؟ یا مجاہدین ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں بند کر دیا ہے۔ بھئی تم اللہ کے راستے میں بند نہیں ہو، کہ اللہ کا راہ ہے اس میں بند کر دی۔ مجاہد بھی اللہ کے راہ کے اندر بند کیا گیا ہے۔ بند کا معنی یہ ہے کہ باقی دنیاوی کام نہیں کرتے، چلتے پھرتے نہیں، محض علم کی خاطر رکے ہوئے ہیں یا جہاد کی خاطر رکے ہوئے ہیں، وہ زیادہ مستحق ہیں۔ یہ بات سمجھ ہے؟ تو صدقات دو ان فقراء کو جو کہ بند کیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں۔ صفت نمبر 1، جہاد کے لیے، علم کے لیے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، نہیں طاقت رکھتے سفر کرنے کی بیچ زمین کے، زمین میں سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کیا تم لولے لنگڑے ہو، طاقت نہیں رکھتے؟ ہاں لولے لنگڑے ہو کیا؟ چلتے پھرتے تو ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طاقت نہیں رکھتے چلنے پھرنے کی۔ لکھو نہیں طاقت رکھے عادتاً، نہ کہ عقلاً۔ لکھو نہیں طاقت رکھتے عادتاً، نہ کہ عقلاً۔ بھائی عقلاً تم طاقت رکھتے ہو یا نہیں؟ یہاں سے اڑ کے امریکہ پہنچ جاؤ، عقلاً طاقت ہے نہیں، گھومو پھرو، لیکن عادتاً تم چلتے پھرتے نہیں، کیونکہ سیر سپٹے کرو تو علم کون پڑھے گا؟ اور مطالعہ کرنا ہے، کتابوں کو یاد کرنا ہے۔ عادتاً تم چلتے پھرتے نہیں، ورنہ یہ نہیں کہ لولے لنگڑے ہو، عقلاً تو چل پھر سکتے ہو۔ اب بات ہی سمجھ یا نہیں طاقت رکھتے عادتاً، نہ کہ عقلاً چلنے کی زمین کے اندر۔ یا سبہم الجاہل، وصف نمبر 2۔ پہلی وصف تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں بند کیے گئے ہیں، دوسری وصف ان کی یہ ہے کہ کسی سے سوال بھی نہیں کرتے۔ کیا؟ جب سوال نہیں کرتے تو نا واقف آدمی یہی سمجھتا ہے کہ یہ دنیا دار ہے۔ کیا؟ غریب ہوتے تو کیا سوال کرتے؟ ہاں یہ کیا ہیں؟ دنیا دار ہیں، سمجھے؟ تو ان کو آپ پہچان لوگے علامت سے، پہچان لوگے علامت سے۔ اللہ تعالیٰ بصیرت دینے میں بڑی اچھی بات ہے۔ رات ایک طالب علم کھڑا ہوا تھا تو میں نے پہچان لیا کہ اس کو ضرورت ہے، اس کو گلے لگایا، ایک طرف لے گیا، میں نے کہا ہے ضرورت ہے؟ کہنے لگا ہاں ہے، تو میں نے 1000 روپیہ اس کو پکڑا دیا۔ اللہ تعالیٰ بصیرت دے تو اللہ کی طرف سے کوئی القاء ہو جاتا ہے، بالکل دیکھنے سے میں نے معلوم کر لیا، ایسے شکل بتا دیتی انسان کو۔ چلیے یا سبہم الجاہل اغنیاء، میں وہ خیال کرے جو بتا کو 1000 روپیہ دیتے تو بولا بھجو میرے پیچھو، وہ خیال کہیں لالچ پہ نہ پڑ جاؤ کہ استاد دیتا ہے، ہاں پھر آ کے کھڑے ہو جاؤ روزانہ، ہاں
خیال کیا کرو، میں نے ایک بصیرت کی بات کی ہے۔ اچھا جی، واسط نمبر کتنے ہے جی؟ 2۔ یا سب جاہل، گمان کرتا ہے ان کو نا واقف دولت مند باوجہ بچنے سوال سے، سوال نہیں کرتے۔ تعرفہم بسیماہم، پہچان لے گا تو ان کو ان کے چہروں سے، حلیے سے، چہرے اور حلیے سے پہچان لے گا۔ یہ کتنی وصف تھی؟ دوسری تھی نا، وصف نمبر 2۔ تیسری وصف ہے لا یسألون الناس شیئا، یہ ضرور لکھو عبارت، لا یسألون الناس شیئا فیلحفون الحافا۔ لا یسألون الناس کے بعد شیئا دوسرا مفعول مقدر ہے، اور الحافا جو ہے نا یہ مفعول مطلق ہے فعل معذوف کا، فیلحفون الحافا۔ لا یسألون شیئا فیلحفون الحافا، نہیں سوال کرتے لوگوں سے کسی چیز کا بھی کہ پس چمٹنے، چمٹ جائیں، چمٹنا۔ فیلحفون الحافا کا کیا معنی؟ پس چمٹ جائیں، چمٹ جانا، یعنی لوگوں سے بالکل ہی سوال نہیں کرتے کسی چیز کا، اور چمٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، چمٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ میں اس لیے معنی کر رہا ہوں کہ عام مولوی صاحبان ٹھیک معنی نہیں کرتے، وہ یہ یوں معنی کرتے ہیں کہ نہیں سوال کرتے لوگوں سے چمٹ کر۔ عام معنی اسی طرح کیا جاتا ہے، لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، تو ایسے سوال کرتے ہیں، حالانکہ غلط معنی ہے کہ چمٹ کر تو سوال نہیں کرتے، ایسے سوال کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے مطلق نفی کی ہے کہ سوال کرتے ہی نہیں، کیوں کہ پہلے لفظ تعفف کا آیا ہے، یا سبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ سوال سے بالکل بچتے ہیں۔ جب سوال سے بالکل بچتے ہیں تو یہاں بھی معنی کیا ہوگا کہ نہیں سوال کرتے لوگوں سے بالکل کسی چیز کا، کہ فیلحفون الحافا، کہ ان کو چمٹنے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے۔ اب معنی واضح ہے یا نہیں؟ یہ خیال کرا کرو اسے، اور جو ہی خرچ کرو گے مال سے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ کرتے ہو یا کیسے۔